اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ ان الذین یکفرون، انا بے شک الذین وہ لوگ یکفرون جو انکار کرتے ہیں، جو نہیں مانتے باللہ اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسولوں کو۔ یہاں مراد اہل کتاب ہیں، اس سے پہلے چونکہ منافقین کا ذکر ہوا ہے، اور اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں وہ اپنی مرضی کا دین چاہتے تھے، یعنی اللہ پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ پاک کی شرائط ہیں اس طرح ایمان لایا جائے۔ یہود و نصارہ اہل کتاب بھی تھے لیکن وہ اپنی مرضی کا ایمان لاتے تھے، جس طرح یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ایسے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی بات کو نہ ماننا، اللہ کا انکار ہو گیا۔ اور اسی طرح اپنے وقت کے نبی کو مانا، لیکن جو اس وقت آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح مشرکین مکہ بھی ملت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کے دعوے کرتے تھے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ یہ اہل کتاب کا ذکر ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکفرون جو کفر کر رہے ہیں باللہ اللہ کا، اللہ رب العزت کے رسولوں کو نہ ماننا یہ حقیقت میں اللہ کا انکار ہے۔ اللہ کو ماننا اور بعض رسولوں کو ماننا، بعض کو نہ ماننا یہ بھی انکار ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آگے وضاحت آ جاتی ہے۔ تو وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کا، تو کرتے کیوں ہیں؟ وَيُرِيدُونَ، وہ ارادہ رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اَن يُفَرِّقُوا، کہ وہ تفریق کر دے، بین اللہ اللہ کے درمیان، و رسولہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ایمان تو وہ ہے کہ جو وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی آ رہی ہے اس کو من و عن قبول کر لیا جائے، یہ ہے اللہ پر ایمان۔ تو جب وہ اپنی مرضی سے اپنے بعض رسولوں کو مانتے ہیں، بعض نہیں، تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان تفریق ہے۔ ساتھ خود ہی وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ، ہم مانتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، ببعض بعض رسولوں کو مانتے ہیں، وَنَكْفُرُ اور ہم نہیں مانتے، ببعض بعض کا ہم انکار کر دیتے ہیں اور بعض کا نہیں مانتے، یہ جیسے پہلے بتا دیا ہے۔ تو یہ حقیقت میں اللہ کی بات نہ ماننا ہے اور اللہ اور رسول کے درمیان تفریق کرنا ہے۔ پھر اس کا مقصد بھی کیا ہے؟ وَيُرِيدُونَ، اللہ خود بتا رہے ہیں وہ چاہتے ہیں اَن يَتَّخِذُوا، کہ وہ بنائیں، بین ذالک، اس کے درمیان، یعنی کفر اور ایمان کے درمیان سے کوئی راستہ نکل جائے، سبیلا راستہ، تو کفر کا راستہ ہو جو اسلام کا پورا جو نہیں بندہ بناتا، اور ان کے درمیان راستہ وہ کفر کا ہی ہے۔ لہٰذا وہ اپنی مرضی کا دین ہی چاہتے ہیں، جو پیچھے ان کے آباء و اجداد ہیں ان کی تقلید چاہتے ہیں، یا اپنی من مانی خواہشات سے جو انہوں نے دین گڑھا ہوا ہے اسی کو وہ دین کا نام دیتے ہیں۔ ایسا راستہ اللہ کو قبول نہیں، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے اولئک، یہ لوگ ہیں، ہم الکافرون، یہ کافر ہے۔ یعنی اہل کتاب ایک رسول کا انکار بھی وہ کفر ہی ہے۔ اللہ نے یہ کہہ دیا یہ کافر ہیں، حق کا، حقیقی کافر ہے، پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہوا للکافرین، ان کافروں کے لیے عذاب مہینہ،
جو ان کو ذلیل کر دے گا، رسوا کرنے والا۔ ساتھ ہی آگے تعریف ہے امت مسلمہ کی، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، ایمان لائے، باللہ، اللہ کے ساتھ، ورسول ہی، اور اس کے رسولوں پر، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پورے جتنے رسولوں کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور شریعت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت قرآن کی شکل میں ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے خوشخبری ہے، وَلَمْ يُفَرِّقُوا، اور نہیں تفریق کرتے، بین احد، ایک کے درمیان، منہم، ان میں سے ایک رسول کے درمیان بھی تفریق کرتے ہی نہیں۔ جتنے قرآن حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے بتایا سب پر ایمان ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، سوف، ان قریب، یؤتیہم، ان کو عطا کیا جائے گا، اجورہم، ان کے بدلے۔ اور کون عطا کرے گا؟ اللہ۔ وکان، اللہ ہے اللہ تعالیٰ، غفوراً، بخشنے والا۔ یعنی اس طرح کا جو ایمان ہے، ان سے اگر غلطیاں ہو گئی ہیں تو اللہ ان کو معاف بھی کر دے گا۔ رحیمہ، اور اپنے رحم سے ان کے اعمال چھوٹے ہوں گے، بدلہ بڑا عطا کرے گا۔ آگے یسألک، وہ سوال کرتے ہیں، وہ مطالبہ کرتے ہیں، اہل الکتاب، اہل کتاب، ان تنزل، کہ آپ اتاریں، علیہم، اوپر ان کے، کتاباً، کتاب، من السماء، آسمان سے۔ اہل کتاب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے کتاب لے کے آئیں۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ ہمیں کس طرح پتہ ہے کہ آپ پر یہ جو وحی نازل ہو رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ ہمارے پیغمبر جو موسیٰ علیہ السلام ہیں وہ تو کوہ طور پر گئے تھے، وہ تختیاں لکھی ہوئی اللہ نے دے دی تھی، اور وہ ہمارے سامنے تختیاں لے کے آئے تھے، تو ہمیں پتہ چل گیا یہ آسمان سے کتاب آئی ہے۔ آپ بھی آسمان سے کوئی لکھی ہوئی کتاب ہمارے سامنے آ جائے تو ہم آپ کو مان لیں گے اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ بہت حجت بازی وہ کرتے تھے۔ دیکھیں، یسألک، وہ سوال کرتے ہیں، اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، ان تنزل، کہ آپ اتاریں، علیہم، اوپر ان کے، کتاباً، کتاب، من السماء، جو آسمان سے آئے۔ فقد، اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں، تحقیق، سالو، سوال کیا تھا، مطالبہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی مطالبہ کیا گیا، اکبر، بڑا، من ذالک، اس بات سے بڑا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کو دکھائیں ہمیں اپنے سامنے، تب ہم مانیں گے۔ یعنی انہوں نے کہہ دیا تھا جب اللہ پاک آسمان سے ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم مان لیں گے۔ پیغمبر اسلام کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بڑے بڑے مطالبے کیے گئے ہیں، آپ اس سے غم زدہ نہ ہوں، یہ کرتے رہتے ہیں۔ ذالک، فقالو، انہوں نے کہا تھا، آرینا، ہمیں دکھا دے، اللہ جہرتاً، واضح، ہمیں اللہ ہماری آنکھوں سے کھلم کھلا دکھا دیجیے، یہ مطالبہ کیا تھا۔ تو جو اس طرح کے مطالبے قرآن میں آتا ہے کرتے ہیں، فأخذتہم، پس پکڑ لیا ان کو، صاعقۃ، یہ آتا ہے کڑک، بجلی گرج، ناقابل برداشت سختی جو ہوتی ہے یہ ہے صاعقۃ، ان کو کڑک نے پکڑا، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ ایمان بالغیب رکھتا ہے۔ جب پیغمبر اسلام کا پورا نورانی کردار اور سیرت بول کے کہہ رہی ہے کہ انہوں نے 40 سال نہیں دعویٰ کیا نبوت کا، اب وہی آئی ہے تو انہوں نے کہا ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو لہٰذا انہوں نے جب یہ مطالبہ کیا، ظلم کیا، تو ان کو کڑک آئی اور وہ مر گئے۔ اللہ نے پھر ان پر کرم کر کے ان کو زندہ کیا، اور اس کے بعد آگے پھر آتا ہے، ثم، پھر، اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، العجل، بچھڑے کو، گوسالہ کو، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتہم البینات، کہ آ چکی تھی ان کے پاس روشن نشانیاں، یعنی بینات آ جانے کے بعد بھی پھر وہ گائے کے بچے کی انہوں نے ان کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ دیکھ لیجئے نشانیاں کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا، اور سب سے بڑھ کے بڑی نشانی کہ جب وہ سمندر پار کرنے لگے
تو انہوں نے جب اپنے عصا سے مارا تو 12 راستے بن گئے۔ اتنی روشن نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی جب سمندر پار کر کے گئے، آگے قوم کو دیکھا کہ وہ عبادت کر رہی ہے بتوں کی، تو یہ بھی کہنے لگے کہ ہمیں بھی اجازت دیجیے، اس طرح کا کوئی بنا دیجیے، ہم اس کی عبادت کریں۔ تو آپ کوئی طور پہ گئے تو یہ پھر بچڑے کی عبادت انہوں نے شروع کر دی تھی۔ تو یہ اس طرح گئی گزری قوم تھی، اللہ وہی اشارہ کر رہے ہیں۔ تو پھر فعفونا، پھر بھی ہم نے درگزر کیا، ہم نے معاف کر دیا، عن ذالک، اس بات سے ان کو معاف کر دیا۔ بار بار 9 معجزات کا، نشانیوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے، ہر بار وہ معافی مانگتے، پھر چھوڑ دیا جاتا، پھر کرتے، پھر چھوڑ دیا جاتا۔ اللہ نے ان کو بہت معاف کیا۔ آگے آتینا، پھر عطا کر دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطانہ، غلبہ، مبینہ، کھلم کھلا غلبہ عطا کیا کہ فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا سمندر میں، اور بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایک واضح غلبہ عطا کیا گیا۔ ایک بار پھر سن لیتے ہیں، ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں ان یفرقوا، کہ وہ تفریق کر دیں۔ اللہ کو یہ فرقہ بازی نہیں پسند، وہ تو ملنے ملانے کا کام ہے، جڑ جانے کا، کہ وہ تفریق کریں بین اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم بعض رسولوں کو مانتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض کو ہم نہیں مانتے، وہ اپنی من مانی کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں يَتَّخِذُوا، کہ وہ بنا دیں بین ذالک سبیلا، کہ اس کے درمیان میں راستہ بنا دیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ ہیں حقیقی کافر، پکے کافر، اللہ نے کہہ دیا ہے۔ وہ نام کے اہل کتاب رہے لیکن کافر ہیں اللہ کے کاغذوں میں۔ وَاعْتَدْنَا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، ان کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، عذاب رسوا کرنے والا۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے، باللہ ورسولہ، اللہ پاک پر اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہ کریں۔ یہاں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو بندہ گواہی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسول، یہ گواہی دے اور کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور رسول اور روح ہیں، تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ سب رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، سوف یؤتیہم، ان قریب عطا کیا جائے گا ان کو، اجورہم، ان کے بدلے۔ وکان اللہ، اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، ان تنزل علیہم، کہ اتارے ان کے اوپر، کتاباً، کتاب، من السماء، آسمان سے آپ ان کے اوپر کتاب نازل کر دیں۔ یہ تو پیغمبر اسلام کا دعویٰ ہی نہیں، لیکن وہ اپنی تختیوں کی طرح کی کتاب چاہتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں فقد سالو، بے شک وہ سوال کر چکے ہیں، موسیٰ سے، اکبر، بڑا، من ذالک، اس سے بڑا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ کر چکے ہیں۔ فقالو، انہوں نے یہ کہا تھا، ارنا اللہ، دکھا دے ہمیں اللہ، جہرتاً، ظاہری آنکھوں سے، ظاہر کر کے سامنے ہمارے اللہ ہے، پھر ہم مانیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پکڑ لیا ان کو گرج نے، کڑک نے، بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے، ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ، پھر بھی بنا لیا انہوں نے بچڑے کو، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتهم البینات، کہ آ چکی تھی ان کے پاس روشن نشانیاں، اس کے بعد بھی وہ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ فعفونا، ہم نے درگزر کیا، معاف کیا، عن ذالک، اس سے بھی ان کو، وآتینا، اور عطا کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، سلطان مبینہ، کھلا کھلا غلبہ، واضح غلبہ عطا کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔